یہ جو ٹچ آپ لوگ کرتے ہیں مجھے لوگ کہتے ہیں انگلی لگا دیتے ہیں مجھے لوگ اکثر کہتے ہیں کہ یار یہ بندے کے پاس بیٹھو نا، یہ کوئی نہیں کہتا کہ میں، یہ کہتا ہے صرف کیمرہ لگاؤ میں نکلوا خود ہی لوں گا. مجھے یہ بتائیں، کہتے ہیں جیسے ابھی شیو کمار بٹالوی صاحب کا ذکر ہو رہا تھا، میں نے ان کا انٹرویو سنا. اچھا وہ خلش ختم ہو گئی پچھلی بار، ہے بھی میرے ذہن میں رہا تھا کہ نعت پڑھ دی، یہ پتہ نہیں ان کا کوئی شعر پڑھا کہ نعت. ارے نہیں پچھلی بار میں، لیکن وہ قدرت خود کروا رہی ہے، آپ گفتگو کر رہے ہیں اور سلسلہ. یہ ہماری جو آڈینس ہے نا سر، یہ بہت فرینڈلی ہے، یہ تنقید بھی کریں گے تو رسپیکٹ کے دائرے سے باہر نکل کے. اس لیے کہ سرکار مطلب وہ اللہ بھی یہی کر رہا ہے نا، کہ وہ خود فرما رہا ہے، قرآن کی یہ آیت ہے کہ درود بھیجو محمد. تو میں وہ ہو گیا، آمدن کوئی نہیں تھا، ایک بات ہو رہی تھی استعارات کی. اور دیکھیں میری بات سنیں، آپ ہر بندے نے اپنے لیول سے بات کرنی ہوتی ہے. مجھے لگتا ہے یہ چیز کا جو یہ ایک چیز ہے، اور اس کا مجھے ایسا لگتا ہے یہ ایک چیز ہے، اس کی جگہ یہ ہونی چاہیے. اس کو لگے گا نہیں یار یہ اتنی بھی اچھی نہیں، نیچے ہونی چاہیے. اس کو لگے گا نہیں یار یہ بہت اونچی ہونی چاہیے. ہر بندے کا، آپ کی جو محبت تھی آپ نے اس حساب سے انہیں اس لیول پہ رکھا. شکر ہے اس حساب سے رکھا، اور آپ نے بالکل ٹھیک کیا، آپ نے اپنی محبت کا اظہار کیا. اور میرا دیکھیں جس سے آپ محبت کرتے ہیں سر، اس کو اگر میں تھوڑا سا بھی اس کی تعریف میں کچھ کمی کروں تو آپ کو غصہ چڑھے گا، کیونکہ آپ بہت محبت کرتے ہیں. تو وہ جو آپ نے ایک بات کہی ہے وہ یہی تھا کہ آپ اس ذات سے محبت ہی ہم سب اتنی کرتے ہیں کہ آپ، کیونکہ آپ باذوق ہیں، ہمیں سمجھ نہیں، ہم وہی سنتے رہے. لیکن آپ سمجھتے تھے، آپ نے کہا نہیں یار یہ اس سے آگے لکھا جا سکتا تھا، تو کیوں نہیں لکھا. وہ ایک بات تھی، اور اس میں کوئی ایسی بات نہیں. اچھا، کہتے ہیں کہ شاعر بہت تکلیف سے گزرتا ہے. جیسے ابھی شیو کمار بٹالوی صاحب کا ذکر ہو رہا تھا، تو میں نے ان کا ایک انٹرویو سنا. اس نے کہا جی آپ اتنا زیادہ ہجر، مائے نہیں مائے میرے گیتاں دے نینا وچ برہوں دی رڑک پوے. کس طرح لکھتے ہیں؟ کوئی لڑکی، عشق، کوئی پسند، کوئی بے وفائی، کوئی جدائی. اس نے کہا جی کچھ بھی نہیں، ایسا کچھ نہیں. اس نے کہا جی کوئی غربت، کوئی پیسہ، گھر میں محرومی. اس نے کہا زمینیں اتنی ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے، بزرگ بھی اب سب امیر، مطلب وہ. اس نے کہا جی لڑکی، اس نے کہا ہزاروں لڑکیاں آئی، سویکار ہی نہیں کیا کسی کو دل نے. اس نے کہا پھر کیسے اتنی جوانی میں اتنا ہجر تڑپا دینے والا کیسے؟ اس نے کہا یار ایک نا میرے دماغ میں ایک چھبی ہے، ایک تصویر ہے، وہ الجھی ہوئی ہے، میں اسے بنانے کی کوشش کرتا ہوں، وہ بنتی نہیں میرے سے. وہ کبھی ہونٹوں سے رہ جاتی ہے، کبھی آنکھوں سے رہ جاتی ہے، کبھی بالوں سے رہ جاتی ہے، وہ بن نہیں رہی. میں وہ اس کو بنانے کے جو سفر ہوتا ہے نا، وہ وقت اس میں گزرتا ہوں تو میں لکھتا ہوں. ہر شاعر کا ایسے کچھ نہ کچھ ہوتا ہے. جی اذیت سے گزرتا ہے وہ. اگر ایک موقع اللہ آپ کو دوبارہ دے اس زندگی کے بعد دوبارہ زندگی میں آنے کا، اور آپ کے پاس یہ ہو، اختیار کیا جائے کہ راشد عارف وہی بن کے جاؤ گے یا عطائیسہ بنا کے بھیج دوں، تو کیا کہیں گے؟ جو اسے مجھے بنا کے بھیجا ہے. نہیں اگر آپ پہ چھوڑے تو یہ زندگی دوبارہ چوز کریں گے؟ کون سی؟ یہ جس کرب سے گزرتے ہیں. اس زندگی کا جو کرب ہے نا، یہ جو لذت آزار ہے نا، میں نے پہلے بھی آپ سے ایک وہ گزارش کی تھی، وہ شعر بھی سنایا تھا کہ روز ایک زخم چرا لیتے ہیں. ہے تو دکھ ہے نا، یہ جو دکھ ہے وہ کسی کے بس کا کام نہیں ہے، اس کی لذت کو حاصل کرنا. اچھا اوکے. یہ روز ایک زخم چرا لیتے ہیں اوکے دنیا والے. اوکے. کیا تماشا ہے میرے درد کی جاگیر کے ساتھ. اوکے. اب تو مطلب میری ایک انڈے بیچنے والا بچہ، اب لوگ متاشاعر اپنے میری آواز میں، میرے لہجے میں وہ نظم سنا کے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ میرا دکھ ہے، حالانکہ وہ اس کے قریب سے، اس تکلیف کے قریب سے بھی نہیں پٹکا. تو میں شکر ادا کرتا ہوں کہ میں نے جو بھی شعر لکھا ہے پہلے اس سے گزرا ہوں، یا جو ایسا لکھا کہ جس پہ بیت رہی ہے اس کو میں نے سما لیا اپنے اندر. تو یہ کام مشکل ہے، اور یہی مشکل کام میں کہتا ہوں دوبارہ کروں. مجھ سے بہت ساری کوتاہیاں ہو گئیں کہ میں لکھ نہیں سکا بہت سا کچھ ایسا کہ جو خلق خدا کے ساتھ ہو رہا ہے. تو اللہ نے شاعری جزو رس پیغمبری، شاعری چیزیں دیگر ہست، شاعر کو تلامذ الرحمان کہا جا رہا ہے. بھائی
سورہ شورا میں بچت صرف اس بات کی ہو گئی، ورنہ یہ تو میں نے ابھی آپ کو کہا نا، یہ جو پچھلے پروگرام میں ایک بات کی تھی کہ تعریفیں جھوٹے کر رہے ہیں اور یہ اچھا ہے، یہ اس جیسا، اسے قرآن فرما رہا ہے کہ اور یہ مبالغہ آرائی کرتے ہیں اور سرگردہ رہتے ہیں جنگلوں میں سرگردہ رہنا ہے کہ کسی کو آسمان پہ چڑھا دینا. لیکن جو بچت ہے وہ یہ کہ مگر جنہوں نے، آخری آیت کا ترجمہ، کہ مگر جنہوں نے اپنے اللہ کی حمد اور اپنے رسول کی ثنا، یہ جو ہے نا آپ کو بچا کے لے کے جا رہی ہے. مجھ سے، میں ابھی بھی سمجھتا ہوں کہ اس نے مجھے شاعری ودیت کی ہے، میں اس کا حق ادا نہیں کر سکا، اور دوبارہ پیدا کرے تو مجھے یہ توفیق بھی دے کہ میں اس کا حق ادا کر سکوں. میں نے نہیں لکھا ابھی تک کوئی ایسا شعر کہ جو آپ ایک دن مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ پہلا شعر، یقین جانیے پہلا شعر لکھنے کی تلاش میں بوڑھا ہو گیا ہوں. واہ واہ، ابھی تک پہلا شعر نہیں. واہ واہ واہ. تو یہ جو لکھ رہا ہوں وہ بیت رہی ہے، لیکن میں مطمئن نہیں ہوں، اطمینان کا لمحہ مجھ پہ اب تک آیا نہیں. تو میں تو یہ دعا کرتا ہوں کہ دوبارہ ایسا ہو جائے، شاید اطمینان کا کوئی لمحہ. حالانکہ نفس مطمئنہ بڑا مشکل کام ہے. نفس مطمئنہ پہ آپ کو پتہ ہے کہ حسین جیسے ہی آتے ہیں، ہم جیسے. واہ واہ. سر اگر مجھے اللہ پوچھے گا نا، میں کہنا یا اللہ مینوں موٹا دماغ دے کے بھیج، حالات کی وجہ سے مینوں ٹینشن ہی کوئی نہ ہوئے. بالکل بالکل. عقل نہ مینوں دیں یا اللہ. میں یہ بڑے بڑے لوگوں نے بات کی. میرے استاد محترم سید پروفیسر منظور حسین شور، 22 کئی چیزوں میں ہم میں کراچی یونیورسٹی، وہ اتنے بڑے آدمی تھے کہ ضیاء الحق نے بلایا اکادمی ادبیات میں، دعوت تھی اس کے دور. انہوں نے کہا مجھے آرٹس کونسل میں جو یہ پروگرام ہے نا ایک مصور کا، غالباً جمیل نفس کی یا کسی کی یا صادقین کی، وہ تھی تقریب رونمائی ان کے فن پاروں کی، جناب وہ وہاں نہیں گئے اور انہوں نے کہا کہ وہ تمہارے وہ جو بادشاہی بارگاہ ہے اس سے کہیں یہاں جو یہ فقیروں کی محفل ہے میرے لیے عظیم ہے. ایسے لوگ، میں نے ان لوگوں کی جوتیاں اٹھائی ہیں اور گود میں رکھی ہیں، ان سے دعائیں لیں. تو وہ کیا فرمانے، کتنے بڑے آدمی. میں سمجھتا ہوں جوش صاحب کے بعد سب سے بڑے نظام سید پروفیسر منظور حسین شور، یعنی نظم کو غزلیں بھی لکھی. ہائے ہائے ہائے، غزل کا ایک شعر سنا دوں ان کو. حرم کی شمیں بجھیں بت کدے کے دیپ بجھے. واہ. حرم کی شمیں بجھیں بت کدے کے دیپ بجھے، میں جل رہا ہوں تجھے اعتبار ہو کہ نہ. واہ واہ واہ. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ بڑا عذاب ہے یا رب شعور دیدہ وری، جو آپ مانگ رہے ہیں. اب میں آپ کے ساتھ کیا کروں کہ یعنی آپ پروفیسر منظور حسین شور کا ترجمہ کر رہے ہیں یا وہی دعا مانگ رہے ہیں پنجابی میں. انہوں نے کہا بڑا عذاب ہے. ہاں صحیح بات. یا رب شعور دیدہ وری، اس میں آپ اگلے مصرے میں کہتے ہیں کہ پناہ دیں مجھے آغوش ہے بے خبری. دوسرا مصرع مجھے صحیح طرح یاد نہیں، لیکن انہوں نے فرمایا کہ مجھے بے خبری ڈل ہے. جو سجاد جانی دوبارہ، سجاد جانی جو دوبارہ مانگ رہا ہے، انہوں نے پہلے مانگ لیا کہ یہ تو عجیب ہی عذاب ہے واقعی شعور دیدہ وری. اچھا اس میں ایک بہت مزہ بھی ہوتا ہے، جس طرح آپ کہہ رہے ہیں بڑی لذت بھی ہوتی ہے اذیت کے ساتھ ساتھ، تو وہ بھی گوانا نہیں چاہ رہے ہم. اچھا اچھا، یہ بھی بات ہے نا. یہ دیکھیں میری آپ چلاکی چیک کریں. اچھا اچھا اچھا، میری چلاکی کو اب سمجھ نہیں رہے آپ. میں کہہ رہا ہوں یا اللہ میری پرواہ یہ لذت بھی ختم نہ ہو. بس جس اذیت سے لذت ہو رہی ہے نا، لذت وہی رہے، وہ اذیت ختم ہو جائے. ہائے آپ سمجھیں. اللہ کرے وہ وقت آ جائے، ابھی کہاں. میں چاہ رہا ہوں وہ انسان تکمیل کے مراحل میں ہے. اچھا چلے. اچھا شاعر تو آپ ہیں، شاعر بہت سے اچھے لوگ ہوتے ہیں. جو میں ناظرین آپ کو میں ایک بات بتاؤں، یہ جو شاعر لوگ ہوتے ہیں نا، یہ شاعری سے ہٹ کے جب نجی محفل عام زندگی میں بیٹھے تو جہاں شاعری نہیں ہو رہی ہوتی، صرف گفتگو ہو رہی ہوتی ہے، وہ بھی اتنی مزے کی ہوتی ہے کہ مجھے شاعری کی محفل سے زیادہ وہ دیکھنے میں زیادہ مزہ آتا ہے. کیونکہ اس میں وہ بہت سی ایسی جو شاعری میں ایک آپ بندے ہیں، اگر لوگ بیٹھے ہیں، آپ نے ایک ناپ تول کے بات کرنی ہے. تو راشد صاحب تو نہیں کرتے. راشد صاحب تو جہاں بھی بیٹھے ہوں جو دل میں آئے وہ کر دیتے ہیں، جس طرح جان بھائی کر دیتے تھے. مطلب میرا تو مثلا میں اکثر وہ شعر سنا دیتا ہوں کہ مسند فکر میری، شعر کا مسلک میرا، جرم بس اتنا ہے راشد کے مضافات میں ہوں. واہ. یہ مضافات بھی لے کے بیٹھ جاتا ہے نا. ہاں یہ کراچی سے آ کے سانگلے بیٹھ گیا، اس کے بعد پھر کام
کیا مسائل اتنے سارے تھے. اچھا مجھے ایک آپ نے گانا لکھ کے دینا ہے. اچھا بھائی سیدھی بات ہے. ہاں جی ہاں جی. ابھی میں اپنا مطلب بھی نکالوں نا. دیکھیں اب میں ہاں مطلب کی ہے دنیا. ہاں بس وہ میں انسان ہوں, میں کیا کروں. بھائی مجھے ایک گانا لکھ کے دینا ہے آپ نے, چاہے تعریف لکھ دیں. ہاں نہیں تعریف نہ لکھیں. آج کل جو ہو رہا ہے نا سر کہ ادھر بھی اچھا جہاں سے بھی تھوڑا بہت آیا اشارہ تو وہیں سے اس کو لبیک کہہ دیا ہے. جس سے عشق اس سے تو پھر عشق ہے, مگر تم بھی ہنسی ہو, تم سے محبت الگ سے ہے. یہ ہو رہا ہے آج کل. یہی آپ چاہ رہے ہیں نا. ایک تو آپ سمجھ بڑی جلدی اچھا جاتے شکر ہے کہ آپ سمجھا جلدی دیتے. بس یہی بات ہے. نہیں ویسے یہ ہے کہ آج کل یہ ہو رہا ہے. بالکل ہو رہا ہے. ایک گانا چل رہا ہے. اچھا دیکھیں میں آپ کو کیوں کہہ رہا ہوں کہ ہماری جو نیو جنریشن ہے نا, ہر بندہ یہ سوچ رہا ہے یار اچھا کر بھی ہم خود ہی رہے ہیں. جیسے آپ کبھی ہر کسی کو آپ ہمیشہ یہی کہتے سنیں گے یار نہ کبھی کسی سے زیادتی کی ہے نہ پائی ہونے دی ہے. یہ آپ ہمیشہ سنیں گے. جی جی جی. ہر بندے سے یہ سنیں گے. جی جی. یار ہم نہ زیادتی کرتے ہیں بھائی, نہ کسی کا مال کھاتے ہیں. ہر بندے کا. جو کھاتا ہے وہ کون ہے پھر؟ ہاں کون کھا رہا ہے وہ کون ہے؟ بالکل آپ جس سے بھی پوچھ لیں وہ اپنی تعریف میں یہی کہے گا کہ یار بھائی کبھی کسی کا نجائز حرام نہیں کھایا, کبھی کسی کا حق نہیں کھایا بھائی. ہر بندہ یہ کہہ رہا ہے تو حق کھانے والا کون ہے؟ بالکل بالکل بالکل. وہ کیوں نہیں نظر آ رہا؟ تو اسی طرح یہ ہے نا کہ بھی مطلب میں چاہ رہا ہوں کہ ہر بندہ کہہ رہا ہے یار آج کل بہت دھوکے ہو رہے ہیں, آج کل کسی لڑکی لڑکے پہ محبت پہ یقین نہیں, اور خود بھی وہ اسی میں انوالو ہوتا ہے. ہاں اسی میں اور کہہ بھی رہا ہوتا ہے. بالکل بالکل. اور یار میرا کدی اس پھولتے کدی اس پھولتے یار میرا تتلیاں ورگا. بالکل بالکل. تو یہ ہے. اچھا میں چاہ رہا ہوں کچھ ایسا ایک رخ یہ بھی تو ہے نا کہ جیسے یہ کہتے ہیں نا تو تم بھی ہنسی تم سے محبت الگ سے. وہ جو محبوب یا محبوبہ آج کل کے ہیں جو وہ تعریف سنتے ہیں اور وہ بھی خوش فہمی میں مبتلا ہو جاتے ہیں. تو کچھ موقع ایسا تھا کہ وہاں سچا شعر کہنا پڑ جاتا ہے کہ تمہیں دیکھنے کا مقصد وہ نہیں جو تم نے سمجھا. ہائے لوگ غلط فہمی کا کیوں شکار ہوتے ہیں. ہاں کچھ لوگ ہو جاتے ہیں کہ شاید یہ بات ہے. حالانکہ ایسی بات ہوتی نہیں. ٹھیک ہے. تمہیں دیکھنے کا مقصد وہ نہیں جو تم نے سمجھا. میرے پیار کا زمانہ مجھے یاد آ رہا ہے. ہائے. تو ہوتا یہ ہے کہ غلط فہمیاں بھی ہو جاتی ہیں, اس سے بھی محفوظ رہنا چاہیے. اور یہ جو ہو رہا ہے اس پہ انشاءاللہ تعالی اس پہ مجھے آپ نے گانا لکھ کے دینا. پورا گانا لکھ کے دے دیں گے. ایک ایسا گانا لکھ کے دینا ہے جس میں یہ آج کے دور کا سب کچھ ہو کہ میں کیا کر رہا ہوں, میں بھی وہی کر رہا ہوں اور اگلا بھی وہی کر رہا ہے. اور میں اتنا بڑا میرا دل ہے, اتنا میرے دل میں پیار ہے کہ اگر 4-5 محبوب بھی ہیں تو ایک کو چھوڑنے کا بھی میرے میں ہمت نہیں. میرے میں ہمت نہیں. حالانکہ دونوں جھوٹ بول رہے ہیں. دیکھیں جی. ہائے ہائے ہائے. اچھا امید بھائی کا شعر یاد ہے, امید فاضلی کا. اگر کوئی حرج نہیں ہے, لوگ اس بات کو بھول جاتے ہیں. دیکھیں میں سلیم کوثر کا خطا پڑھتا رہا ہوں 20 سال سے, اور لوگوں کا, دوستوں کا, جاوید صبا کا, آفتاب کا. یہ کوئی حرج نہیں ہے. آپ کی بات پہ وہ شعر یاد آ گیا کہ جس نے چاہا ہے خود کو چاہا ہے. واہ. جس نے چاہا ہے خود کو چاہا ہے. میں بھی جھوٹا ہوں, تو بھی جھوٹا ہے. یہ ہے امید فاضل. تو ہم کیسے میرا خیال اس پہ ختم ہی کر دیں. ہاں ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. خدا حافظ. لو جی, آپ لوگوں کی بڑی مہربانی. آپ کا بہت شکریہ, کیونکہ یہ بات اس طرح تو پھر یہ میں نے تو ہٹنا نہیں, میں نے تو ادھر سے ادھر, میں نے روکنا نہیں, اور انہوں نے میرے پیچھے انہوں نے یہ کہنا ہے کہ بھئی اب, کیونکہ جب میں ایک بات کرتا ہوں تو 1000 باتیں ذہن میں آتی ہیں. وہ کمپیوٹر چلا. انشاءاللہ نیکسٹ آپ سے ملاقات ہوگی. یہ پروگرام کا مقصد یہ ہے کہ یہ آپ نے پورا دیکھنا ہے. پورا اس لیے دیکھنا ہے کہ میں نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ ہم آپ کو بہت محبت دیں گے, آپ کے سبسکرائبرز بنیں گے, آپ کو ہر طرح سے فائدہ دیں گے. تو 1000 سبسکرائبر تو ہو گیا, اب 4000 گھنٹے واچ ٹائم چاہیے ہمیں. یہ ویڈیو آپ نے پوری دیکھنی ہے, ہر بات سننی. ان کی تو اچھی ہوتی ہے, میری بونگیاں بھی آپ نے سننی ہے لازمی. ٹھیک ہے جی. اور یہ پوری ویڈیو دیکھنی تاکہ جلد سے واچ ٹائم ہو, اور پھر ہم یہاں پہ ایک چھوٹا سا ایک جشن تھوڑا سا منائیں گے اس بات کا کہ میں نے جو کہا تھا
آپ لوگوں نے میرا ساتھ دیا اور ہم نے ان آپ کو سچ مچ کی سخن فہم ہے یہ. ہاں، اور ہم نے ان کو جو میں نے کہا تھا آپ نے میرا ساتھ دیا، اور ہم سب نے مل کے ان کو وہاں پہ ہم لے آئے ہیں جہاں سے زندگی کے جو بہت سے معاملات ہوتے ہیں، جس کے لیے آپ کو پیسہ چاہیے ہوتا ہے، بہت سے معاملات ہوتے ہیں، تو وہ بھی ان کا جو ہے نا وہ ان کو لگے کہ جو ہے نا مجھے محبت ملی ہے، اور ہم یہ ان کو دکھانا چاہتے ہیں. ویسے ان کو نہیں پتا، نہ ان کو میں ان کو نہ کہوں کہ یوٹیوب سے کوئی پیسہ نہیں آتا، انہوں نے کہنا ٹھیک ہے، ان کو نہیں پتا، انہوں نے کہنا ٹھیک ہے نہیں آتا ہوگا. تو مجھے تو یہ ابھی تک ٹچ کر نہیں ہاں، ہے. لیکن ان کو ہم سرپرائز دیں گے، اور وہ تبھی ہوگا جب ہمارے اس چینل کا راشد عارف آفیشیل کا واچ ٹائم پورا ہوگا، اور پھر مونوٹائز ہوگا، پھر کمرشل لگیں گی. جس دن پہلی ایڈ لگے گی اس دن ہم یہاں پہ ایک سیلیبریٹ کریں گے. اچھا، اور انہیں یہی بتا دی بہت سارے لوگوں نے بنایا ہوا بھی ہے راشد عارف نہیں، کا. یہ پتا ہو کہ یہی ہے ایک میرا چینل. وہاں پہ راشد عارف اس طرح بیٹھ کے اپنی ماں کے بارے میں، اپنے باپ کے بارے میں، اپنے استاذہ کے بارے میں باتیں تو نہیں کرتا. تو پھر یہ اور میں نے کرنی بھی نہیں بھائی. کمنٹمنٹ ڈس کمنٹ میں کروا لوں گا، آپ چھوڑ میرا جب آپ سے کمنٹمنٹ ہو گیا نہیں، میں کروا لیتا ہوں، کیونکہ مجھے پتا ہے آپ یہ بعد میں سوچتے ہیں کہ یار یہ نہیں کہنی چاہیے تھی. جب میں کرتا ہوں آپ فوراً کر دیتے ہیں. بسم اللہ. بہت شکریہ آپ کا. ناظرین اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا. اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. خدا حافظ.